کہتی ہیں کسی بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے میں مشہور تھے، یعنی بدنام تھے۔ اسی بستی کے ایک مرد اور عورت نے باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا۔ یہ نکاح شریعت کے مطابق گواہن کی موجودگی میں ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد دونوں کے درمیان گھریلو ناچاکی کی وجہ سے جھگڑا طول پکڑ لیا۔ اس کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا، حتیٰ کہ اسے اپنے شرعی حقوق بھی نہیں دیے۔ عورت یہ اپنی شکایت لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئی۔ قاضی نے عورت سے کہا، تمہارے نکاح کے بارے میں تو محلے میں کوئی نہیں جانتا، کیا تمہارے نکاح کے کوئی گواہن موجود ہیں؟ تو لڑکی نے کہا، ہمارے نکاح کے 2 گواہن تھے۔ تو قاضی نے اس کے شوہر اور گواہن کو بلائے۔ جب قاضی نے اس کے شوہر اور گواہن سے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہم اس عورت کو نہیں جانتے، ہم تو اسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا اس بندے نے اپنے گھر کتے پالے ہیں؟ اس کے بعد لڑکی نے کہا، ہاں اس نے اپنے گھر کتے پالے ہیں۔ قاضی نے کہا، اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر جاؤ، اگر کتے انجان سمجھ کر اس کے اوپر بھونکنے شروع کر دیں تو مطلب یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر کتے اپنا مالک سمجھ کر اس کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں تو مطلب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں کے چہرے کے رنگ زرد پڑ گئے۔ قاضی کو یہ نکتہ مل چکا تھا، یہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کے کلر بھی اڑ چکے تھے۔ اس کے بعد قاضی نے یہ ریمارک دیے، وہ بدترین بستی کے وکیل ہیں جس بستی کے لوگ جھوٹ بولیں اور کتے سچ بولیں۔ دور حاضر میں یہ بات پاکستان کے اوپر صحیح بیٹھتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی یہی حالات۔ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں نے جھوٹی گواہی دے دی ہے۔ انصاف کا معیار تو سب کے سامنے ہے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔